دیکھو یہ شور مچانے کا ہوتا ہے، شور مچانے کے تو جائز ہے 3 لوگوں، 4 کی ابتدا 3 ضروری ہے۔ جس کے پاس صرف بیچنے کے لیے مچھلی ہے شور مچائے گا کیونکہ اس نے بدبو ہو جانا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اور جس کے پاس پھول ہے بیچنے کے لیے شور مچائے گا، گھسا جائے گا۔ آگے جس کے پاس رب ہے، جس کے ہاتھ میں پھر جائے گی شور مچائے، جلدی فارغ ہو جائے۔ آج جوانی ہے، جلدی فارغ ہو جائے، اس کا اعلان۔ پھر سب باتوں سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ زندگی پیلی چلی جا رہی ہے، آج سے نکلے چلے جا رہا ہے، سمے گزرتا جا رہا ہے، تو شور مچانے کا وقت ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا۔ جب میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا تو مکمل بے بس ہو گیا، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا اس کو اندازہ لگائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا کسی اچھے سے یا کسی برے سے آپشن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اسی کا یہ استعمال کرنے کا لیے جو کچھ کیا۔ اور اگر کبھی آپ جاؤ سڑک کے کنارے بکنے والی کتابیں جو ہے نا عام پڑی ہوتی ہے جمعے کو، آپ کی لائبریریوں میں یہ اثر ہے، پڑھنے والے لوگ جن کے گھر میں کم پڑھنے والے ہوں، کتابوں سے وہ محبت ہو، ان کے باپ کو نظر ہے ساری کی ساری لائبریری اٹھا کے دیتے 4 میں سے جاؤ پڑھا کر دو، اور کتابیں جا کے مارکیٹ میں جاتی ہیں، بک جاتی ہیں۔ کتابوں کا اجتماع بھی کوئی نہیں اجتماع ہوا، سامان پرانا ہو گیا دے دیا، مکان کا بدل گیا محلہ، پہلے اندرونی شہر تھا پھر بیرونی شہر آ گیا، لیکن وہ مقام بھی چلے گئے، اور آپ کا سارا حاصل جو ہے نا آپ کی نظروں کے سامنے جو ہے نا غائب ہو گیا۔ جب ایسا وقت آ جائے سمجھو کہ کچھ ہو رہی ہے، جو ہو رہا ہے وہ آپ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ کے جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں، اب جب جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں تو پھر شور میں ڈالو یہ ایسے دیکھا جائے گا، یہی دیکھ کے جانا ہے، اسے صاف فرما دیا کہ جو جہاں اندر ہے وہ آگے بھی اندر ہی ہوگا، جسے جانے میں کچھ ماننا لینا ہے تو یہاں سے دیکھ کے جاؤ۔ ایک چیز ضرور کر کے جانا، اپنی توبہ کو منظور کرا کے جانا، اسے نہیں چھوڑ دیا۔ آپ اٹھنے کبھی بیٹھ کے اکیلے والے یہ ضرور کر لینا کہ توبہ کو منظور کرا دے، یا اللہ مجھے ہمارے غلطیوں کی جو ہے نا توبہ۔ بعض کا غلطی جو ہوتی ہے ہم سمجھ نہیں کیا ہوتی ہے، ایک یہ بھی غلطی ہے کسی ایسی خواہش پر اصرار جو اس کی مرضی کے علاوہ ہو، یہ بھی غلطی ہے، کسی ایسی خواہش کا اصرار جو کہ اس کی مرضی کے اندر نہ ہو۔ ہم نے جو بھی خواہش تیری رضا کے خلاف کی وہی ہمارا گناہ تھا، اور ہم نے ساری خواہشات ایسی کی، ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتا ہے نکلنا چاہیے، اس لیے ٹھہرنے کی آرزو جو ہے یہ نکلنے والوں کے لیے گناہ کی خلاف کی بات، یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، یہ دنیا بسنے کی نہیں ہے، اس لیے اونچی کا لگایا ملے گا، اس لیے یہ شور مچانے کا مقام ہے کہ پوچھ کا منظر تیار ہے، پوچھ اجتماعی کی ہوتی ہے لیکن انسانیوں میں جو ہو رہی ہے وہ ایک دن کا نام نہیں ہے، لگاتار ہر روز کا نام ہے، جس سے آج صبح کا دن ختم ہو گیا، کہتے سورج جب غروب ہوتا ہے ایک اعلان ہوتا ہے، وہاں پر سورج غروب ہونے کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے ساری فضا میں، لو آج کا دن بھی مر گیا،
باقی رہ گئے، اس کے بعد سورج نہیں ڈوبے گا نہ شروع ہوگا۔ اب جو جتنے سورج باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا دن حساب کے ساتھ چلانا، یہ نہ کرنا مانے اچانک ہی جب پھول 2 دن کھلے مرجھا گئے، پھول جلدی مرجھاتے مگر ہو گیا۔ اب ایسا نہیں، اس بات کو بڑا دھیان کرنا کہ ایسا نہ کرنا کہ یہ بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ ہے۔ تو اس بات کا بڑا دھیان رکھنا، یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہ تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ انسان ہے تو ایک میت مگر زندگی بن کے چل رہا ہے، اور اس کا ایک نام رکھا گیا اور پیدا اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، تو اپنے اعمال کا حساب رکھنا چاہیے۔